صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے کسی عورت کے ساتھ غلط کام کر لیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھے پتا ہے شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے یہ سزا سنا دیں۔ ارے یہاں تو عدالت سے مجرم بھاگتا ہے، قتل کرنے والا قاتل بھاگتا ہے کہ مجھے پھانسی نہ ہو جائے، زنا کرنے والا بھاگتا ہے قانون اور پولیس سے مجھے سزا نہ ہو جائے۔ یہ کون سی عدالت ہے جہاں اپرادھی خود آ کر کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپرادھ کیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے دنیا کی سزا منظور ہے، آخرت کی سزا منظور نہیں ہے، مجھے اللہ کی سزا منظور ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجئے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے زنا کی سزا نہ ملے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی تاکہ ارے بھائی اس کو لے جاؤ، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ایک صحابی سے کہا ذرا اس کا منہ تو سن کے دیکھو، کوئی شراب تو پی کے نہیں آیا، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابی نے منہ سنا، کہا یا رسول اللہ نشے میں تو نہیں ہے، شراب کی مہک تو نہیں آ رہی۔ کہا اچھا جاؤ یہاں سے، پاگل ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ وہ آدمی صحیح ہے یا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ لوگوں نے آ کر کے رپورٹ دی، یا رسول اللہ آدمی بالکل صحیح ہے، دماغ اس کا بالکل صحیح ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور آپ مجھے سزا دے دیجئے، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتار دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس آدمی کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، پتھروں سے مار مار کر کے اس آدمی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عورت بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اس عورت نے بھی یہی آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھے سزائے موت کا حکم دے دیجئے، مجھے رجم کی سزا دے دیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے تم نے زنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ انی لحبلا، میں نے زنا کیا ہے، میں حمل سے ہوں، زنا کی پیداوار میرے پیٹ کے اندر پل رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے سزائے موت سنا دیجئے۔ آپ نے کہا جاؤ کہ بچے کا جنم ہو جائے جب تو میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے موقع دے دیا، عورت کو 9 مہینے کا ٹائم دے دیا، جاؤ۔ عورت چاہتی بھاگ جاتی، کون پوچھنے والا تھا، کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، کہیں نوٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، عورت چاہتی تو چھپ جاتی۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں، مجھے سزا دے دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، جاؤ جب تمہارا بچہ روٹی کھانے لگے، جب 2 سال کا ہو جائے تب تو اپنے بچے کو لے کے آنا، تب ہم تمہیں سزا۔ 2 سال کا ٹائم اللہ کے رسول نے دے دیا۔ 2 سال اور گزر گئے، صحابہ بھول گئے، اللہ کے نبی بھول گئے، مگر وہ عورت نہیں بھولی۔ وہ 2 سال کے بعد اپنے بچے کو گود میں لے کے آئی، بچہ ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے تھا، روٹی کھا رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، روٹی کھانے لگا ہے، دودھ اس نے چھوڑ دیا ہے، میں وہی عورت ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے آپ سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا۔ اسلام کے قانون کے مطابق شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو سزائے موت دی جائے گی، پتھر سے مار مار کے ختم کیا جائے گا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا، پتھروں سے اس عورت کو مارا جانے لگا۔
جب اس عورت کے اوپر پتھر برسائے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید بہت بڑے صاحب، ان کے کپڑے پر اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکلے اس عورت کے بارے میں کہ بچرن عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں حضرت خالد کے جملے پڑ گئے، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، اے خالد یہ مت بھولو کہ اس عورت نے توبہ کی ہے، یہ چاہتی تو غائب ہو جاتی، یہ چاہتی تو کہیں چلی جاتی، مگر اس عورت کے دل میں اللہ نے توبہ کا خیال ڈالا تھا، یہ بیچاری اس لیے اپنی جان دینے کے لیے آئی تھی تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو زنا کی سزا نہ ملے۔ اے خالد لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقسم لغفر له، اے خالد اس عورت نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی بہت بڑا چور اور ڈاکو بھی ایسے توبہ کر لیتا تو اس ڈاکو کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، اس چور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا جیسی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ پھر جب عورت مر گئی، اس کو گڈھے سے نکالا گیا، اس کو کفنایا گیا، اور اس کو جب جنازے کی نماز پڑھانے کی بات باری آئی، اللہ کے رسول نے کہا میں جنازے کی نماز پڑھوں۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول کی چادر پکڑ لی ہے، اللہ کے رسول آپ ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھائیں گے جس عورت نے زنا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا پتا، تم اس عورت کو غلط سمجھ رہے ہو، اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے لقد تابت توبۃ لو تابها 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اے عمر اس عورت نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں کے بیچ میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، اگر مدینہ کے 70 بڑے بڑے گنہگاروں کو اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے، لوسعتهم، تو اس کی توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس ایک عورت کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے۔ میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور میں ضرور پڑھاؤں گا، اور اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ ہوتا ہے توبہ، اور یہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو جب آدمی سمجھتا ہے، غلط کام اگر اس سے ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کا خیال آتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم میں انتقال کا وقت ہے، ابو لولو نے ایسا حملہ کیا ہے حضرت عمر کے پیٹ کے اوپر کہ بیچارے مسلح پر گر پڑے، اور وہاں سے جب ان کو گھر لے کے آیا گیا تو اب ڈاکٹر بھی سمجھ گئے، حکیم بھی سمجھ گئے اب حضرت عمر کا آخری ٹائم آ گیا۔ چالو رکھیں۔ حضرت عمر فاروق بستر پہ لیٹے ہوئے، آخری ٹائم۔ ایک نوجوان آتا اور حضرت عمر کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو نبی کے اوپر ایمان لائے، نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کی جو توفیق دی ہے تو اللہ کا کرم تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دی گئی، مجھے اتنا بڑا کام کرنا پڑا۔ ارے میری تو یہ تمنا ہے لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافًا، میری یہ تمنا ہے کل قیامت کے جب اللہ کے ترازو پر میری نیکیوں کو تولا جائے، میرے گناہوں کو تولا جائے، اگر میرا معاملہ برابر سرابر پر بھی اگر چھوڑ دیا جائے، اگر میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو جائیں تو عمر فاروق اس پر بھی راضی ہے، اس پر بھی خوش ہے۔ میری نیکیاں اگر میرے گناہوں سے زیادہ نہیں ہے نہ ہو، لیکن میری نیکیاں میرے گناہوں سے کم بھی نہ ہو، اگر میں برابر پر بھی اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ۔ اے لوگو تم میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہو،
ارے عمر فاروق کے دل کی تو یہ تمنا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے، زمین بھر کے سونا بھی اگر مجھ کو مل جائے تو عمر فاروق تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین بھر کے سونا لے لے لیکن عمر کو بچا لے، عمر کو جہنم سے بچا لے، عمر کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر فاروق ہے جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔ جب زندگی کا مقصد آدمی کو پتا ہو تو اسے جہنم کا خوف ہوتا ہے اور اسے جنت میں جانے کی امید ہوتی ہے، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ پتا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے آپ ہی کے علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں تو بعض لوگ چھٹ پوجا منا رہے ہیں، چھٹ پوجا منا رہے ہیں، دودھ چڑھا رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ دیکھو ہم چھٹ پوجا منا رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میری تقریر کا میری باتوں کا غلط مطلب نہ لیا جائے، اس لیے کہ بڑا برا دور چل رہا ہے، آج کل سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ کلپیں کاٹ کے کچھ نیوز چینل والے غلط اس کو مفہوم بھی دے رہے ہیں۔ ہم اس دیش میں ہندو مسلم ایکتا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپس میں پیار محبت سوہارد ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپس کے پیار محبت اور سوہارد کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ مسلمان ہو کر کے شرکیہ کریں۔ آپ ایک ہندو بھائی کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں، اس کے سکھ میں کام آئیں، اس کے دکھ میں کام آئیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن آپ مسلمان ہیں اور وہ مشرک ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھیں۔ چھٹ پوجا ان کا شرکیہ تہوار، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، ہم کسی اور دیوی اور دیوتا کی پوجا نہ تو کرتے ہیں اور نہ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مسلمان پوجا کریں، مسلمان شرکیہ کاموں میں حصہ لیں اور اس کو اسٹیٹس پر لگائے، اس پر فخر کریں، ڈوب مرنے کی بات ہے، چلو پر پانی میں ڈوب پڑے۔ اسی بہار میں بعض علاقوں میں، پٹنہ کے بعض علاقوں میں نے دیکھا دھن تیرس کا تہوار آیا، مسلمان عورتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں۔ مجھے پٹنہ کے بھائیوں نے بتایا مولوی صاحب آج دھن تیرس کا دن ہے اور آج بہت ساری مسلمان عورتیں گھر سے نکلتی ہیں کہ آج کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خرید کے جانا ہے، جھاڑو ہی صحیح خریدنا ہے، آج کا دن مارکیٹ سے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، مسلمان عورتیں بھی اس طریقے کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ایسا دین لے کر کے آئے ہیں جو دنیا کے لیے رحمت ہے، مگر اسی دین نے ہم کو اور آپ کو یہ بھی تعلیم دی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اور اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اپنے ایمان کی ویلیو کو سمجھو میرے بھائی، اپنے بچوں کو ایسا ایمان بتاؤ، اپنی بچیوں کو ایسا عقیدہ اور ایمان کی باتیں بتاؤ۔ جلسے بہت کرا چکے آپ، تھوڑا کچھ موٹے موٹے بنیادی کام بھی کرو۔ آپ کی لڑکیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، بی اے کر رہی ہیں، بی ایس سی کر رہی ہیں، ان کو اتنا تک نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ ان کے ماتھے پر تلک بھی لگ جاتا ہے، وہ ہولی کی مبارکباد بھی دے رہی ہیں، وہ دیوالی کی مبارکباد بھی دے رہی ہیں، اور وہ شرکیہ کاموں میں بھی لگ رہی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ایمان کے بارے میں بتاؤ، توحید کے بارے میں بتاؤ۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو یاد رکھو آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسانیت ساری کی ساری گھاٹے میں ہے۔ چار چیزیں جس کے اندر ہیں صرف وہی گھاٹے میں نہیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے حق بات کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، اور جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہ چار کام اور چار کوالٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے وہی فائدے میں ہے، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ یہ چند باتیں تھی۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا کی زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر میں نے تھوڑی دیر آپ کے سامنے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں
رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں شرک اور ارتداد کے فتنے سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہماری لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری مسلمان عورتوں کو خاص طور سے ارتداد کے اور کفر کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ملک کے امن، شانتی اور سوہاد کو بنائے رکھے. اللہ اس ملک کے امن چین کو برقرار رکھے. اللہ اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی عبادت گاہوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جس مدرسے کی ترقی کے لیے آج کا جلسہ ہو رہا ہے، اللہ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جاتے جاتے میں آپ سے اپیل کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد بھی پروگرام چلے گا اور شاید فجر تک پروگرام چلے گا. آپ پروگرام کو سنیے بھی، علماء کے بیانات بھی سنیے. اور یہ ادارہ نیا ہے اور ابھی کمزور ہے، اس ادارے کو آپ دل کھول کر کے اس ادارے کو اپنا تعاون پیش کیجئے. اور میں نے تقریر کے دوران یہ بات کہی تھی کہ یہی سب ہمارے کام آئے گا میرے بھائی. یہ جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا، اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اپنا مال ہم اس مدرسے میں ضرور لگائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.